بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند کا قیام 23 نومبر 1919 کو عمل میں آیا تھا۔ اس اعتبار سے آج کے دن تک اس جماعت کی عمر ہو جاتی ہے 102 سال 6 مہینے اور 6 دن۔ جب سے جمعیت قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ ابھی تک، ملی، قومی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، دینی، صلاحی، فلاحی غرض ملک و ملت کی ہر خدمت میں لگاتار مصروف عمل ہے۔ اس پورے 100 سال سے زائد کے سفر میں جمعیت علماء ہند کے پائے استقلال میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی لغزش نہیں آئی اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں ٹھہری۔ شاید جگر مراد آبادی نے اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ کس کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے، کس کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں۔ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور اتر سے لے کر کے دکن تک کہیں بھی کوئی بھی حالات پیش آتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں جمعیت علماء ہند پہنچتی ہے۔ تو ملک و ملت کے ان کاموں کی وجہ سے جمعیت علماء ہند پر شدید مالی دباؤ رہتا ہے، جس کے لیے اکابرین جمعیت دامت برکاتہم نے اس کے لیے ایک بہترین فارمولہ پیش کیا ہے، اور اس فارمولے کا نام ہے ملت فنڈ۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخری موقع ہو سکتا ہے۔ ملت کی صلاح و فلاح کے لیے اٹھنا ضروری ہے، ورنہ سچائی آپ جانتے ہیں کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ موقوف۔ یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو، اور اس سے بھی زیادہ واضح پیغام یہ ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو ملت کے ان کاموں کو بوجھ اور درد سر نہیں سمجھنا چاہیے اور اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ درد سر سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ تنگی حیات کا شکوہ ہو کیوں ہمیں، ہم کو ملا ہے سر اسے درد سر ملے، ہم کو سر ملا ہے تو درد سر بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے جمعیت علماء ہند آپ کو دعوت دیتی ہے کہ میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو۔ کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔ جزاک اللہ۔